جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کو کبھی بھوکا نہیں چھوڑے گا۔ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اندھیرا جتنا گہرا ہوتا ہے صبح اتنی ہی قریب ہوتی ہے۔ 2+2=4 ہونا جتنا سچ ہے، اس سے کہیں زیادہ سچ یہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اگر آپ اللہ کو راضی کر لیں تو وہ پوری دنیا کو آپ کے حق میں کر دے گا، اور اگر وہ ناراض ہے تو پوری دنیا کی خوشیاں بھی آپ کو سکون نہیں دے سکتی۔ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا کمزوری نہیں، بلکہ یہ مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ یہ بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہے۔ نماز بوجھ نہیں، بلکہ بوجھ اتارنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ دنیا کے مسائل سے تھک چکے ہیں تو جانیں نماز پر آ جائیں۔ انسان کے آدھی سے زیادہ گناہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے بولنے سے پہلے سوچیں کہ کیا یہ لفظ آپ کے حق میں گواہی دیں گے یا خلاف۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں آسمان چیر کر قبول ہوں تو اپنے والدین کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کریں۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، بلکہ اسے پاک کرتا ہے اور ان آفتوں کو ٹال دیتا ہے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوسروں کی نعمتوں پر جلنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ تقسیم اللہ کی ہے، اور اس پر اعتراض کرنا دراصل اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا ہے۔ ہم اس دنیا میں ایسے رہتے ہیں جیسے کبھی نہیں مرنا، اور آخرت کے لیے ایسے تیاری کرتے ہیں جیسے کبھی وہاں جانا ہی نہیں۔ موت سب سے بڑا واضح ہے، یہ بتاتی ہے کہ آپ کا قیمتی ترین سامان بھی یہاں رہ جائے گا، صرف آپ کے اعمال ساتھ جائیں گے۔ جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ آج کا دن اللہ کی طرف سے ایک اور موقع ہے کہ آپ خود کو بدل لیں۔ آپ کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ کا رجسٹر کھلے تو آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے۔ اس سائے کے حقدار وہ ہوں گے جن کے دل مسجدوں میں اٹکے رہیں یا جنہوں نے چھپ کر اللہ کو یاد کیا۔ جو آپ کے پاس ہے اس پر شکر کریں، اللہ آپ کو وہ بھی دے گا جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ شکر نعمتوں کو قید کر لیتا ہے۔ اصل تقویٰ وہ ہے جب آپ اکیلے ہوں اور گناہ کرنا آسان ہو، لیکن آپ صرف اس لیے رک جائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے تو آپ بھی اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا سیکھیں۔ دلوں میں کینہ رکھ کر سجدوں میں لذت نہیں ملتی۔ آپ نے ماضی میں جو کچھ بھی کیا، پھر چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ کی صفت الرحیم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اللہ کو آپ کا لوٹ آنا پسند ہے۔ سجدے میں گرا ہوا ایک آنسو آپ کے نصیب کے بند دروازے کھول سکتا ہے۔ زندگی میں کبھی یہ مت سوچیں کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ جب تک سانس ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو منکر ہیں۔ یہ سورہ یوسف کی آیت ہے۔ زندگی کے وہ دکھ جو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے، انہیں سجدوں میں بہا دیا کریں۔ اللہ وہ باتیں بھی سنتا ہے جو ابھی زبان تک نہیں آئی ہوتی۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے تو آپ کا دل خوشی سے پھٹ جائے۔ وہ آپ کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو وہ ایسی جگہ سے اسباب پیدا کرتا ہے جہاں آپ کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ وہ گناہ جو دنیا سے چھپ کر کیے جاتے ہیں انسان کی روحانیت کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں۔ تنہائی میں اللہ سے ڈرنا ہی اصل کامیابی ہے۔
مٹی سے بنے انسان کو مٹی کے اوپر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ آخر کار اسے مٹی کے نیچے جانا ہے۔ اگر آپ کو گناہ پر دکھ نہیں ہوتا اور نیکی پر خوشی نہیں ہوتی تو سمجھ لیں کہ دل مردہ ہو رہا ہے۔ توبہ کے آنسوؤں سے اسے زندہ کریں۔ ایک تلخ جملہ کسی کا دل توڑ سکتا ہے اور ایک میٹھا بول کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اس لیے زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں۔ بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ صفت انسان کو بلندی عطا کرتی ہے۔ اللہ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ انسانیت کی خدمت ہی اصل عبادت ہے۔ اس قبر اندھیری کوٹڑی کا ساتھی صرف آپ کی نمازیں، قرآن کی تلاوت اور آپ کے اچھے اعمال ہوں گے۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگیں کہ جب موت آئے تو زبان پر کلمہ ہو اور سر سجدے میں ہو۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دعا تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو یاد رکھیں کہ آسمان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تہجد کی دعا اس تیر کی مانند ہے جو اپنے نشانے سے کبھی نہیں چوکتی۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تب رب کائنات پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ قرآن صرف الماری میں رکھنے کے لیے نہیں بلکہ سینے میں اتارنے کے لیے ہے۔ روزانہ کم از کم ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ یہ آپ کی زندگی کی الجھنیں سلجھا دے گی۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہاں کی آزمائشیں آپ کو سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے درجے بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تھوڑا حلال مال اس کثیر حرام سے بہتر ہے جو اپنے ساتھ بے سکونی اور عذاب لائے۔ حلال میں برکت ہے اور حرام میں صرف حسرت ہے۔ جہاں آپ کی بات کی قدر نہ ہو وہاں خاموش رہنا ہی بہترین حکمت ہے۔ خاموشی اکثر گناہوں اور پچھتاووں سے بچاتی ہے۔ اللہ نرمی کرنے والا ہے اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ لہجے کی تلخی آپ کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اپنی اصلاح میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ آپ کو دوسروں کے عیب نظر آنا بند ہو جائیں۔ وعدہ خلافی منافق کی نشانی ہے۔ ایک سچا مسلمان اپنی زبان کا پاسبان ہوتا ہے۔ یہ دنیا ایک خواب کی طرح ہے جس کی تعبیر موت کے بعد شروع ہوگی۔ اس لیے جاگنے سے پہلے اپنا سامان یعنی اعمال درست کر لیں۔ اے انسان، یہ جنت اتنی سستی نہیں کہ صرف تمنا سے مل جائے اور اتنی مہنگی بھی نہیں کہ تم اسے حاصل نہ کر سکو۔ اس کی قیمت تقویٰ ہے۔ جب قبر میں آپ اکیلے ہوں گے وہاں نہ دوست ہوں گے نہ رشتہ دار۔ آج ان اعمال سے دوستی کریں جو وہاں کام آئے۔